لباس انسان کی زینت ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے، بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا. لیکن آپ گوروں کو دیکھو بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے، ایک گورا بھی نہا رہا تھا، رشیا کا گورا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم نہاتے رہے، اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی. تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتا بتاؤں آپ کو میں. ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا، بالکل ایسے نکلا ہے. اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا، وہ ایک دم بوکھلا گئے نا، یہ کیا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں. اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہے ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. ہم تھے پسماندہ کنٹری کے، آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا، اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی. تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا، تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا ہوا. اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی. روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا، رشیا کا تھا وہ بندہ. کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی، ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا آیا بھائی، کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی. اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے، ان کا لباس ان سے چھینا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور قرآن کے الفاظ دیکھو، فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. شرم آ رہی تھی ان کو، ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے، مردوں میں آ رہا ہے، چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی. یہ